بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار جلیل و اقدس صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہ تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرضہ بھی تھا۔ جب آپ ان نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا، جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہن کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میادت میں غزوہ ذات کے لیے روانہ ہوئے۔ جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغت اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ جابر نے قدرت افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے قادر تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑنے لگی۔ جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکا اور سوار ہوا۔ اب وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑے۔ جابر غفلت شباب میں تھا اور جوانی کے رفاقت عموماً شادی اور معاشرے کی دیگر گھومتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا، جابر شادی کر لی؟ جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کنواری ہیں یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ جوان کنوارا آدمی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے آدمی کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی عمر کی کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پتلی کرے، انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کی پرکیفیت جذبات کی قربانی دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچ دو۔ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغت تھا، لیکن نوازش رسول کی برکت سے اب قومی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بتائیں اسے کتنے میں خریدیں گے؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں میں خراسے میں رہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں مدینے پہنچنا تاکہ اونٹ پر سوار رہوں۔ رحمت العالمین نے جواب دیا، مسلمانوں کا قافلہ مدینے پہنچا تو جابر اپنے گھر گیا اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں نماز پڑھی، مسجد گئے اور اونٹ
مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ زیادہ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا موصوف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی بنگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا مقصود کر دیا گیا۔ بلال نے آتے ہی جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرانت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ سن کر جابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو اونٹ ضرورت نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوان نے ملت، ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوعات پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے آداب اور لطف کی خوش انموئی آغاز میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔